آج ویو 360 میں افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی اور پیچیدہ ہوئی صورتحال کے ساتھ پاکستان میں تشویش میں اضافہ. کچھ بھی ہو سکتا ہے, آ سکتے ہیں, بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں, تو ہماری طرف سے قسم کے انتظامات مکمل ہیں. کووڈ کی شدید وبا کا سامنا کرنے والے انڈونیشینز کو امریکہ کی جانب سے 30 لاکھ کووڈ ویکسینز مل گئیں. We're moving forward on plans to increase assistance for Indonesia's broader COVID-19 response efforts. اور آپ کو لیے چلیں گے شاہدرہ کے علاقے گڑھوی محلے, جو بلبل صحرا ریشما کا گھر بھی تھا اور اب ان کی آخری آرام گاہ بھی. ندانی مارو پھول بینڑو. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. افغانستان میں شدید لڑائی جاری ہے اور طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ملک کے 85% علاقے پر قبضہ کر چکے ہیں. کیا یہ صورتحال ماضی کی طرح افغانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور کر سکتی ہے؟ اگر ہاں تو پاکستان اس صورتحال کے لیے کتنا تیار ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پاکستان کے اندر اور باہر اٹھائے جا رہے ہیں. پاکستانی وزیر داخلہ شیخ رشید کے مطابق پاکستان سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہا ہے کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ایرانی حکومت کا ماڈل اپنائے اور مہاجرین کو افغان سرحد کے نزدیک پاکستان کی حدود میں کیمپوں میں رکھا جائے. پاکستان میں وفاقی سطح پر افغان مہاجرین کی دیکھ بھال سے متعلق امور کی نگران وزارت برائے ریاستی اور سرحدی امور کے ایک اعلیٰ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ ملک میں 5 سے 7 لاکھ سے نئے افغان جو ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں, جبکہ پناہ گزینوں پر کام کرنے والے عالمی اداروں کے مطابق یہ تعداد 2 سے 3 لاکھ تک ہو سکتی ہے. دوسری جانب بلوچستان کی صوبائی حکومت افغان پناہ گزینوں کی ممکنہ آمد کے پیش نظر صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کر رہی ہے. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے اس رپورٹ میں. افغانستان سے متصل صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو گزشتہ جمعے کو بتایا ہے کہ صوبائی حکومت پڑوسی ملک کی صورتحال کو انتہائی تشویش سے دیکھ رہی ہے. ابھی تک ایسا جس طرح ریفیوجیز کا آنا سٹارٹ تو نہیں ہوا ہے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے, آ سکتے ہیں, بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں, تو ہماری طرف سے قسم کے انتظامات مکمل ہیں. پاکستان کی افغانستان کے ساتھ 2 بڑی سرحدی چوکیاں ہیں, جن میں سے ایک صوبہ خیبر پختونخوا میں تورخم بارڈر ہے, جسے پاکستان نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کی وجہ سے بند کر رکھا ہے, لیکن بلوچستان میں چمن بارڈر اب بھی کھلا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ ہیلتھ ورکرز افغانستان میں ادویات اور دیگر رسد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ کہ کچھ طبی عملہ صحت کے مراکز پر حملے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا ہے. صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے مزید کہا ہے کہ مقامی حکومت بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی پاکستان آمد کی صورت میں کووڈ-19 کے پھیلنے کے خطرے سے آگاہ ہے, اس لیے کورونا سے بیمار پناہ گزینوں کے لیے الگ کیمپ لگانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. 2-4 دن میں مہاجرین کے حوالے سے الگ سے اپنے اگر ضرورت پڑے کیمپ بنا لیں گے, اور کورونا کے حوالے سے الگ سے کیمپ بنا لیں گے. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے مطابق پاکستان پہلے ہی 14 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے, جو گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری لڑائی کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. جہاں افغانستان کے ساتھ طویل سرحد رکھنے والا صوبہ بلوچستان یہ تیاریاں کر رہا ہے, وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار پاکستان افغان پناہ گزینوں کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی برڈن ادھر آئے, اور میں آپ کو ریفیوجیز کا بھی واضح کر دوں, ہم بالکل ہیلپ کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس دفعہ ہم ریفیوجیز لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ان کا بندوبست بین الاقوامی قوتیں UN افغانستان کے اندر کرنا ضروری ہے. تو کیا اگر ریفیوجیز بارڈر کے اوپر آ جاتے ہیں, اللہ نہ کرے آئے, ابھی یہ کام کرے دنیا کے اور بین الاقوامی قوتیں کہ ایسا موقع نہ آئے. ڈونٹ تھنک آف دا پیسمسٹک سائڈ, ابھی وہ کام کریں جو پالیسی کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. وہ بھی انسان ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں. ہم افغان کو ایز اے کموڈٹی ہر دفعہ بات کر دیتے ہیں, آ گئے چلے گئے, افغانستان ہی تو ہے, وہ ملک ہے. 40 سال دنیا پاکستان پہ بلیم آیا, پاکستان از دی اونلی ون
جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا. باقی تو ساری دنیا نے ان کو جنگ کا میدان بنایا ہوا تھا. اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین یعنی UNHCR کے مطابق پاکستان میں موجود افغان شہریوں کو 3 کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے، جس میں پہلی کیٹیگری کے تحت رجسٹرڈ 14 لاکھ افغان مہاجرین کی کفالت UNHCR کر رہا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 13 لاکھ افغان مہاجرین ہیں جنہیں UNHCR مہاجرین نہیں مانتا. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ترجمان کیسر آفریدی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے پاس افغانستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر مہاجرین سے نمٹنے کے لیے کیا منصوبہ موجود ہے. بہت شکریہ کیسر ہمیں وقت دینے کا. ابھی تک تو پاکستان میں رہنے والے تقریباً 13 لاکھ افغان مہاجرین بھی مکمل طور پر رجسٹر نہیں ہو سکے، تو اگر مزید مہاجرین آتے ہیں تو کیسے سنبھالی جائے گی یہ صورتحال؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا تو پاکستان میں 1.4 ملین افغان مہاجرین ہیں جن کو حکومت پاکستان نے 2006 اور 7 میں رجسٹرڈ کیا تھا اور ان کو POR یعنی پروف آف رجسٹریشن کارڈز وہ دیے تھے اور مختلف ادوار میں جو ہے یہ کارڈز جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتے گئے. 2006 اور 7 میں ہم نے جو ہے جتنے بھی افغان تھے پاکستان میں ہم نے ان کو حکومت پاکستان نے بھی ان کو کہا تھا کہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں اور اگر آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے یہ کارڈز نہیں. تو پھر جو لوگ آئے ان میں سے تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو رجسٹر کیا گیا اور جو رہ گئے تو وہ رہ گئے. تو اب جو ہے 2017 میں اس طرح سے ہوا کہ حکومت نے جو رہ گئے تھے جو انڈاکومنٹڈ افغان تھے ان کو جو ہے افغان سٹیزن کارڈز ایشو کیے اور وہ بھی جو ہے وہ نادرا کے ساتھ وہ یہ لوگ بھی رجسٹرڈ ہیں. تو جو UNHCR جو کام کر رہا ہے وہ تو 1.4 ملین افغان ریفیوجیز پہ کر رہا ہے. تو اس کے علاوہ جو تیسری کیٹیگری ہے وہ سیفران کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً کوئی 4 سے 5 لاکھ. جہاں تک بات جو ہے وہ نئے ڈسپلیسمنٹ کی ہو رہی ہے تو UNHCR ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیورٹی بیسس پہ جو ہے وہاں پہ امن آئے. جتنے بھی ریجنل یا انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہے اس خطے میں وہ جو ہے نا اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرے اور افغانستان میں بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ حالات پہ قابو پائے اور امن وہاں انشور کرے. اگر امن وہ انشور کریں گے تو یہ نوبت نہیں آئے گی ڈسپلیسمنٹ کی. اگر نئی ڈسپلیسمنٹ That's an ideal scenario, Kaisar صاحب. That's an ideal scenario. But again, we are talking about the arrangements. Arrangements کیا ہیں UNHCR کے پاس؟ کچھ ایسی تیاری ہے آپ کی؟ Because of course جس طرح سے 80% پلس پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں طالبان کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے افغانستان کے ریجنز میں، تو ڈیفینیٹلی ایک فلڈ تو آئے گا، ایک فلکس تو آئے گا. یہ قبل از وقت ہے. ابھی تو جو ہے ہم مانیٹر کر رہے ہیں صورتحال کو افغانستان میں، لیکن یہ کہ ہم تیار ہیں. ہم جو ہے حکومت پاکستان کو ہم نے پہلے بھی سپورٹ کیا تھا اور اب بھی سپورٹ کریں گے. تو اگر اس طرح سے کوئی صورتحال جو ہے وہ آتی ہے سامنے تو ہم جو ہے حکومت پاکستان کو ہم سپورٹ کریں گے. اور لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان اکیلے جو ہے اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گا اور پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ جو لاسٹ میں جاننا چاہوں گا کلوزنگ نوٹس پہ کہ پاکستان جس طرح سے شیخ رشید کا جو بیان آیا کہ ایرانی ماڈل فالو کرنے کی بات کر رہا ہے یا سرحد پہ جو کیمپس بنانے کی بات کر رہا ہے، UNHCR اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ جہاں تک ایرانی ماڈل کی بات ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ UNHCR گلوبلی جو ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں وہ جو آؤٹ آف کیمپس جو آپشنز ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو کیمپس ہے وہ جو ہے وہ ٹیمپرری بنیادوں پہ جو ہے جب ایک ہیوج ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے یا زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیمپ بنائے جاتے ہیں. تو شارٹ ٹرم کے لیے تو ٹھیک ہے کیمپس ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل آپشن نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران میں بھی 96% ایسے لوگ ہیں جو کیمپوں سے باہر رہ رہے ہیں، وہ مختلف دیہاتوں میں یا شہروں میں رہتے ہیں اور وہ جو ہے ایرانین اکانومی کو کنٹریبیوٹ کریں. اسی طرح جو ہے پاکستان میں تقریباً 70% ایسے لوگ ہیں افغان مہاجرین جو ریفیوجی ولیجز ہم یہاں پہ ان کو کہتے ہیں، ہم کیمپس نہیں کہتے. تو وہ جو ہے وہاں سے باہر رہ رہے ہیں، وہ مختلف شہروں میں رہ رہے ہیں
اور وہ جو ہے اور کمیونٹیز پاکستانی کمیونٹیز کے ساتھ رہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کیسر آفریدی صاحب آپ کا ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کا. جس طرح کی سچویشن اس وقت افغانستان میں ہے، یو این ایچ سی آر ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے بات کریں اور اس سلسلے کو جس طرح کے آگے حالات بن رہے ہیں ان میں صلح جو طریقے سے نمٹایا جا سکے. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کل جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر کووڈ-19 کے کیسز میں مسلسل چوتھے ہفتے بھی اضافہ ہوا ہے. اس سے پہلے 10 ہفتوں کے دوران اموات میں جو کمی ریکارڈ کی گئی تھی اب اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کی حکومت نے کورونا کی تیزی سے پھیلتی ہوئی جو قسم ہے ڈیلٹا، اس کے کیسز سامنے آنے کے بعد عید الاضحیٰ پر سمارٹ لاک ڈاؤن کا عندیہ دیا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی نئی قسم اور خطرناک قسم ڈیلٹا وائرس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. ڈیلٹا ویریئنٹ کی نشاندہی اب تک 104 ممالک میں ہو چکی. طبی ماہرین کے خیال میں کورونا وائرس کی ڈیلٹا نامی قسم کے باعث پاکستان میں وبا کی چوتھی لہر زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی ہے. پاکستان میں حالیہ دنوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی شرح میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. قومی ادارہ صحت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر جنرل عامر اکرام اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ اسلام آباد میں کورونا وائرس کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ وفاقی دارالحکومت میں کورونا وائرس کی 4 اقسام رپورٹ ہو رہی ہیں، جن میں الفا، بیٹا اور ڈیلٹا ویریئنٹ شامل ہیں. گزشتہ ہفتے ہی معروف جرید اکانومسٹ نے اپنے گلوبل نارملسی انڈیکس میں پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ کے بعد تیسرا درجہ دیا تھا جو کورونا کی عالمی وبا کے دوران کامیابی سے معمولات زندگی کی جانب لوٹے ہیں. بائیڈن انتظامیہ موڈرنا ویکسین کی 30 لاکھ خوراکیں انڈونیشیا بھیج رہی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والے اس ملک کو اس وقت کووڈ-19 کی بدترین لہر کا سامنا ہے. انڈونیشیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس ویکسین کو صحت کے ان کارکنوں کے لیے بوسٹر شاٹس کے طور پر استعمال کرے گی جنہیں اس سے پہلے چینی ویکسین سائنوویک کی 2 ڈوزز آلریڈی دی جا چکی ہیں. انڈونیشیا میں جہاں کووڈ-19 کے نئے کیسز اور تیزی سے ایک سے دوسرے کو لگنے والے ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے اموات میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، وہیں حکومت نے جمعے کے روز بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے بھیجی گئی موڈرنا ویکسین کی 30 لاکھ خوراکوں کی کھیپ وصول کرنے کی تصدیق کی ہے. یہ پہلی ترسیل ہے. اس کے بعد امریکہ کی جانب سے اگلی کھیپ بھی بھیجی جائے گی. یہ کوویکس کے شیئرنگ میکانزم کے ایک حصے کے طور پر بھیجی جا رہی ہے. وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ کی جانب سے عطیہ کی جانے والی سب سے بڑی ترسیل میں سے یہ ایک ہے. امریکہ نے انڈونیشیا کے لیے 40 لاکھ ویکسین مختص کی ہے. باقی ماندہ 10 لاکھ ڈوزز بھی جلد ہی بھیج دی جائیں گی. ویکسین کی ان خوراکوں کے علاوہ ہمارا انڈونیشیا میں کووڈ کے خاتمے سے متعلق دیگر وسیع کوششوں میں بھی مدد کا منصوبہ ہے. کووڈ کی نئی لہر کی وجہ سے انڈونیشیا کی حکومت جس دشوار صورتحال میں ہے ہم اس سے پوری طرح آگاہ ہیں. ہماری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں. انڈونیشیا کی محض 5% آبادی کو ہی ویکسین کی مکمل ڈوزز مل سکی ہیں. انڈونیشین حکومت کا بہت زیادہ انحصار چین کی تیار کردہ ویکسین پر ہے. اس نے سائنوویک ویکسین کی 1 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ ڈوزز خریدی ہیں. کووڈ-19 کی وجہ سے صحت کے متعدد ایسے کارکنوں کی ہلاکتوں کے بعد جو 2 بار کووڈ سائنوویک ویکسین لے چکے تھے، حکومت نے کہا ہے کہ وہ موڈرنا ویکسین کو اپنے 15 لاکھ ہیلتھ ورکرز کے لیے بوسٹر شاٹ کے طور پر استعمال کرے گی. vaksinasi ketiga ini تیسری خوراک صحت کے کارکنوں کو دی جائے گی کیونکہ وہ ہر روز بڑے پیمانے پر وائرس کے خطرے کا سامنا کرتے ہیں. tiap hari G7 ملکوں نے دنیا کو 1 ارب ویکسین عطیہ کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اس میں سے 58 کروڑ خوراکیں امریکہ دے گا، جس میں سے اب تک 8 کروڑ خوراکیں مختص اور 5 کروڑ روانہ کی جا چکی ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دولت مند ملکوں کو ویکسین کی تقسیم میں اضافہ اور تیزی لانا ہوگی. And we know that in places like Southeast Asia, Sub-Saharan Africa, ہم جانتے ہیں کہ جنوب مشرقی ایشیا
जनूबी अफ्रीका के ममालिक और लातीनी अमेरिका के कुछ हिस्सों में वैक्सीन की शदीद ज़रूरत है और कुछ मुल्कों के फ्रीजर्स और अलमारियां वैक्सीन से भरी होने के बावजूद इन मुल्कों में लोग वैक्सीन की अदम दस्तयाबी की वजह से बिला वजह जान से जा रहे हैं। हमें मुतहरक टीमों और किसी ऐसे ही मुतबादल का इंतजाम करना होगा जो वैक्सीन को ज़रूरतमंद मुल्कों तक पहुँचाए और उनका इस्तेमाल यकीनी बनाए। वॉइस ऑफ अमेरिका के सवाल पर कि अमेरिका का मजीद वैक्सीन अतिया करने का क्या मंसूबा होगा, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिका पहले ही सबसे ज्यादा वैक्सीन देने वाला मुल्क है। सदर ने वाजे किया है कि हम अमेरिका में वैक्सीन की तैयारी जारी रखेंगे और इसके साथ ही अमेरिका और दूसरे मुल्कों में भी इसकी पैदावारी सलाहियत पर काम करेंगे और हम इस 1 अरब के बाद भी मजीद वैक्सीन फराहम करेंगे। जुमेरात के रोज बाइडेन इंतजामिया ने कहा था कि वो मशरकी यूरोप के मुल्क मोल्डोवा को भी जॉनसन एंड जॉनसन की 5 लाख खुराकें भेज रही है। ये अमेरिका की जानिब से किसी भी यूरोपीय मुल्क को भेजी जाने वाली सबसे बड़ी तरसील है। इसके अलावा अमेरिका नेपाल को जॉनसन एंड जॉनसन की 15 लाख जबकि भूटान को मॉडर्ना की 5 लाख खुराकें भेजेगा। पैट्सी विदा कुसवारा के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। तुर्की कोविड के खिलाफ अपनी हिफाजती टीकों की मुहिम में कामयाबी का दावा कर रहा है, लेकिन कुर्द अक्सरियत वाला इलाका वैक्सीनेशन में बाकी मुल्क से बहुत पीछे है। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी वजह वैक्सीनेशन के बारे में मालूमाती मवाद कुर्द जुबान में मुहैया करने से वजारत सेहत का इनकार है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तुर्की के शहर मार्दन में एक इश्तिहार के मुताबिक कोविड की वैक्सीन अपॉइंटमेंट के बगैर दस्तयाब है। मार्दन में तुर्की के बाकी कुर्द अक्सरियत वाले जनूब मशरकी इलाकों की तरह वैक्सीन लगवाने की शरह सिर्फ 30% है, जो मुल्क की औसत शरह से बहुत कम है। यहाँ अवाम का सेहत से मुताल्लिक खिदमात पर अदम एतमाद हमारे लिए तशवीश की सबसे बड़ी वजह है। इसकी एक वजह जुबान की रुकावट है, क्योंकि लोग अपनी मादरी कुर्द जुबान में सेहत की खिदमात से इस्तेफादा नहीं कर सकते। किसी की मादरी जुबान में सेहत की खिदमात का हसूल मादरी जुबान में तालीम देने की तरह है। ये रियासत के बारे में लोगों के रवैये की तश्कील करता है और हुकूमत की फ्राहम करता खिदमात पर उनके रद्द-ए-अमल की वजाहत करता है। डॉक्टर वॉल्किन का कहना है कि इस खित्ते की उम्र रसीदा आबादी तुर्की ज़ुबान बहुत कम जानती है, लेकिन सेहत की तमाम तर मालूमात सिर्फ तुर्क ज़बान में है। सेहत से मुताल्लिक कुछ ऐप्स अंग्रेज़ी में तो हैं, लेकिन कुर्द ज़ुबान में नहीं। वज़ीर सेहत फहरतीन कोका इलाकाई वैक्सीनेशन की शरह में तफरीक को दूर करने का वादा कर रहे हैं। हमें उन शहरों के लिए नए उसूल नाफिज करने होंगे जो अभी तक वैक्सीनेशन की मतलूबा शरह तक नहीं पहुंच सके हैं। अगर ज़रूरत हो तो हम अपने तमाम शहरियों को वो जहां कहीं भी हों वैक्सीनेशन की खिदमात फराहम करेंगे। लेकिन रियासत की जानिब से कुर्द ज़ुबान का इस्तेमाल बदस्तूर एक मुतनाज़ा मसला है। बुनियादी तौर पर कुर्द अक्सरियत वाले इलाके में कई अशरों तक कुर्द बागी खुद मुख्तारी की जंग लड़ते रहे हैं। कुर्दों की हामी HDP पार्टी के मेयरों को, जिन्होंने अवामी खिदमात में कुर्द ज़ुबान के इस्तेमाल को मुतारिफ कराया था, दहशतगर्दी की हिमायत के इल्ज़ामात के बाद उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया गया है। हमें इन शहरों के लिए नए ज़वाबित नाफिज करने होंगे जो अभी तक वैक्सीनेशन की मतलूबा शरह तक नहीं पहुंच सके। अगर ज़रूरत हो तो हम अपने तमाम शहरियों को वो जहां कहीं भी हों वैक्सीन लगाने की सहूलत फराहम करेंगे। Burada toplumsal bir şeyiz ama Türkiye'de 20 milyon üzerinden bir Kürtler söz ediyor. इस्तांबुल के हस्ब इख्तिलाफ के मेयर एकरम इमामोग्लू ने शहर में कुर्दों की बड़ी आबादी के लिए सेहत की वीडियोस कुर्द जुबान में पेश की हैं। तुर्की की मेडिकल एसोसिएशन भी इस तरह की कोशिशें कर रही हैं। उसके लीडर वैक्सीनेशन के बारे में शुबहात को दूर करने को ही वैक्सीनेशन की शरह में इजाफे की कलीदी वजह समझते हैं। ये एक संगीन मसला है कि जो लोग देही इलाकों में रहते हैं उनको डॉक्टर से वक्त लेने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इसी तरह बीमारी की संगीनी के बारे में कम आगाही है। इस वक्त वैक्सीनेशन में हिचकिचाहट को दूर करना इसलिए इंतहाई अहम है क्योंकि हुक्काम ने तस्दीक की है कि तुर्की में कोविड की संगीन शक्ल डेल्टा पहुंच चुकी है। डोरियन जोन्स के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
لاہور کے علاقے شاہدرہ سے منسلک امامیہ کالونی کا ایک علاقہ گڑھوی محلہ کہلاتا ہے۔ یہاں 1947 کے بعد بھارت کے علاقے راجستھان کے شہر جے پور سے ہزاروں لوگ آ کر آباد ہوئے تھے، جن افراد کا ذریعہ معاش گانا بجانا تھا۔ یہاں کے باسیوں میں صحرا کی بلبل کے نام سے معروف گلوکارہ ریشما بھی تھیں، جن کا گیت لمبی جدائی آج بھی کلاسکس میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اب یہاں گڑھوی بجانے کا فن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان۔ مشتاق حسین اپنے آباء و اجداد کے ساتھ بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور گڑھوی محلے میں آباد ہوئے۔ وہ ماضی کی معروف گلوکارہ ریشما کے طبلہ نواز رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس محلے کی فضا میں گیتوں کی گونج سنائی دیتی تھی، مگر وقت کے ساتھ وہ مدھم پڑتی گئی۔ ہم 3000 بندے آدمی آئے ہمارے انڈیا سے، کچھ کسی نے تھوڑا گایا، کسی نے زیادہ گایا۔ ابھی ہمارے کچھ آدمی وہاں ہی ہیں، ان کی بہت قدر انڈیا کی میوزیشنوں کی، گانے والوں کی، ادھر قدر نہیں ہے پاکستان میں۔ تیری بیٹی بدتمیزی رات کر کے گئی ہے تو میں کیا کر سکوں، بھی سے پوچھ نہیں۔ گڑھوی محلے کے لوگ اپنی مارواڑی بولی، خواتین ناک میں نتھ اور مرد کانوں میں بالی کے باعث مخصوص پہچان رکھتے ہیں۔ پیچھے راجستھان سے ہیں، مارواڑی زبان ہے ہماری خون میں ہی ہے، ہمارے ٹیلنٹ ہے۔ گڑھوی محلہ ایسے پڑا کہ ہماری جو عورتیں تھیں وہ بیٹھ کے گایا کرتی تھی گڑھوی پہ، تو لوگ جو ساتھ والے محلے والے لوگ تھے وہ بلانے لگے اپنے فنکشنوں میں، وہ گڑھوی والی، ہمارا نام مشہور ہو گیا وہاں سے۔ نصیب لال اور نورا لال سمیت کئی معروف لوگ گلوکارائیں یہاں رہتی ہیں، جبکہ جسٹن سسٹرز کے نام سے سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والی بہنیں مقدس اور ثانیہ بھی یہیں پلی بڑھی ہیں۔ گڑھوی محلے کے ہر گھر میں پیدائشی فنکار موجود ہے، جہاں گانا اور بجانا ان کے آباء و اجداد کی روایت ہے۔ گڑھوی بجا کر ہی اس محلے نے نامور فنکار پیدا کیے ہیں، لیکن اب اسی گڑھوی کو بجانے کی روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ندانی مارو پھول بینڑو۔ اب جنت بی بی جیسی خواتین بس دل بہلانے کو کبھی کبھار گڑھوی بجا لیتی ہیں۔ کبھی کبھی دل میں میرے آتی ہے، میں نے تو پرانا بجایا ہوا ہے نا، تو پھر میں بیٹھی بیٹھی بجا لیتی ہوں۔ روایتی راجستھانی لباس اور وہاں کا مخصوص رہن سہن تو یہاں ختم ہو چکا ہے، لیکن محلے میں اکثر لوگ آپس میں بات چیت اپنی مادری زبان مارواڑی میں ہی کرتے ہیں۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ یہاں بسے فنکاروں کا کام کاج کم ہوتا جا رہا ہے، مگر اپنے فن سے ان کی محبت اب بھی زندہ ہے۔ مشتاق حسین اب ریشما اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اپنی تصویریں دیکھ کر ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں، جب وہ شوکت خانم ہسپتال کی تعمیر کے لیے شوز کا حصہ بنے تھے۔ عمران خان صاحب نے تمام فنکاروں کو اکٹھے کیے، عطا اللہ، عیسیٰ کھیلوی، ریشما جی، مناز، ان کو سب اکٹھے کر کے ہوٹلوں میں بڑوں میں رہائش، وہاں پر چندہ لینا کہ ان سے بھئی ہم بنا رہے ہیں ہاسپٹل میموریل، تو ہم نے بولا ہمارا بھی جو کچھ ہے سب اندر لگا دو ان کے۔ ریشما کی قبر اسی محلے میں ہے، جہاں اب ایک اور نسل سروں کے سائے میں پروان چڑھ رہی ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔